الرحمن الرحیم۔ ناظرین وی لاگ نمبر ہے 221 اور پہلی قسط ہے اور ریڈنگ ہے معارف و مسائل۔ ناظرین پیج ہے 156 یعنی 156، معارف القرآن جلد 2، سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 120 یعنی 120۔ ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن یعنی جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4، اور رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ۔ ویلاگ نمبر ہے 221 اور پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے۔ معارف و مسائل مین ہیڈنگ ہے ناظرین اس کا۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانہ سے دوستی چلی آئی تھی۔ انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہود ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج کے قبیلے مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پرانے تعلقات نبھاتے رہے، اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے۔ ناظرین لیکن یہودیوں کو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے لائے ہوئے دین سے جو عداوت تھی، اس کی بنا پر وہ کسی ایسے شخص سے مخلصانہ محبت رکھنے کے لیے تیار نہ تھے جو اس دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو گیا ہو۔ انہوں نے انصار کے ساتھ ظاہر میں تو وہی تعلقات رکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مگر دل میں اب وہ ان کے دشمن ہو چکے تھے، اور اسی ظاہری دوستی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کی جماعت میں اندرونی فتنہ فساد برپا کر دیں اور ان کے جماعتی راز معلوم کر کے ان کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی اس منافقانہ روش سے مسلمانوں کو محتاط رہنے کی ہدایت فرما رہے ہیں اور ایک نہایت اہم ضابطہ بیان فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو اپنے یعنی مسلمانوں کے علاوہ کسی کو گہرا اور رازدار دوست مت بناؤ۔ بطانہ کے معنی ہیں ولی، دوست، رازدار، اور بھیدی یعنی کپڑے کا باطنی استر جو جسم سے ملا رہے وہ بھی بطانہ کہلاتا ہے۔ یہ بطن سے مشتق ہے۔ بطن کا استعمال ہر شے میں ظہر کے خلاف ہوتا ہے۔ اوپر کی جانب کو ظہر اور اندر کی جانب کو بطن بولتے ہیں، اور کپڑے کے اوپر کے حصے کو ظہارہ اور اندرونی اور نیچے کے حصے کو جو جسم سے ملا رہے جیسے استر وغیرہ کو بطانہ کہتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ وہ اس کا اوڑھنا بچھونا ہے، یعنی وہ اس کو نہایت مرغوب و محبوب ہے، اسی طرح بطانۃ الثوب سے بطور استعارہ دلی اور دوست اور معتمد جو باطنی امور کا رازدار ہوتا ہے اس کے لیے بطانہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی لغت کے مشہور معتبر کتاب لسان العرب میں بطانت کے معنی اس طرح کے لیے جاتے ہیں۔ اس طرح کی یہ بطانت الرجل صاحب سرہ وداخلت امرہ الذی یشاورہ فی الاحوال، یعنی بطانت الرجل کسی شخص کے ولی اور رازدار دوست اور اس کے معاملات میں دخیل کو کہا جاتا ہے، جس سے وہ اپنے معاملات میں مشورہ لے۔ اصفہانی نے مفردات القرآن میں اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں بھی یہی معنی بیان کیے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوا کہ بطانہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو رازدار، ولی اور دوست سمجھا جائے اور اس کو اپنے معاملات میں معتمد اور مشیر بنایا جائے۔
ناظرین نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اور یہ ہیڈنگ چل رہا تھا معارف و مسائل، اور آج کی یہ پہلی قسط تھی اور ویلاگ نمبر تھا 221. جس وقت نکیریں میری قبر میں آئیں، اس وقت میرے لب سجی نعت نبی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آقا کا گدا ہوں، آقا کا گدا ہوں، جہنم بھی تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. صدقہ میرے مرشد کا کرو دور بلائیں، پورا میرا سرکار ہر ارمان دلی ہو. اللہ کی رحمت سے تو جنت میں ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. محفوظ صدا رکھنا تنہا بے ادبوں سے، اے کاش محلے میں جگہ ان کی ملی ہو، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو.